اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا، ہم نے انسان کو محترم بنایا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ہی انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خشکی اور دریا کا سفر طے کر سکے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ہی انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوق سے افضل اور برتر بنایا ہے۔ شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے جس آیہ مبارکہ کو مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ آیہ مبارکہ عالم انسانیت کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے، وہی انسان اللہ کے نزدیک صاحب کمال ہے، اور وہی انسان بلند و بالا ہے جس انسان کی روح پاک و پاکیزہ، اور جو جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہے۔ البتہ قرآن نے جگہ جگہ یہ کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
میرے بہت کم بندے ہیں جو صاحب کمال ہیں، جو روحی اعتبار سے، جو اخلاقی اعتبار سے کمال کے درجے پر فائز ہوں، وہ میرے بہت کم بندے ہیں۔ لیکن کمال انسان کے یہاں دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کمال گھر گھرانے سے ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک انسان کا کمال ہے کہ اس کا گھر اچھا، اس کا گھرانہ اچھا، اس کے خاندان اچھے اور اس کے ماں باپ اچھے۔ یہ انسان کا کمال ہے، پر یہ وہ کمال ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ لیکن انسان کا ایک دوسرا بھی کمال ہے، وہ انسان کی روح سے مربوط ہے، جسے انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، جیسے علم ہے، جیسے تقویٰ ہے، جیسے پرہیزگاری ہے، یا دیگر کمالات جسے انسان خود حاصل کرتا ہے، انہیں کہتے ہیں روحی کمالات۔ لیکن زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں دونوں کمالات پایا جائے، گھر گھرانہ بھی اچھا ہو اور کردار کے بھی اچھے ہوں۔ اور اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جہاں یہ دونوں کمال اپنی آخری منزل پہ نظر آتے ہیں۔ اگر کمالات کے اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھا جائے تو جن کے گھر گھرانے اور خاندان کی زمین پہ نظیر اور مثال نہ ملے، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اور روحی کمالات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو تقدیس میں زمین کے اوپر جس کی کوئی مثال نہ ملے، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کے اگر فضائل اور کمالات کو دیکھا جائے تو دونوں اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام صلوات پڑھتے پر محمد پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام۔ لیکن تیسرے امام کے بعد سے چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک یہ سارے امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے امام اور تیسرے امام حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہے، چوتھے امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک یہ سب کے سب اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ اچھا، جب یہاں تک اتنی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اولاد ہیں، حقیقت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ رسول خدا کے بیٹے، اور اس کے اوپر قرآن کی سب سے عظیم دلیل وہ یہ دلیل ہے جہاں پر آئے مباہلہ نے قرآن نے کہا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو میدان مباہلہ میں بیٹوں کی جگہ نبی کسے لے کر گئے تھے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن امام حسین اولاد نبی گرامی، اور اس طریقے سے ہمارے چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک یہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بس اہل بیت سید الشہداء کے بعد سید الشہداء امام حسن اور امام حسین سے لے کر ہمارے سارے امام پیغمبر پاک کی اولاد ہیں۔ یہ آپ کا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی ذریت میں، اس کے صلب میں رکھا ہے۔ ہر نبی کی ذریت کو،
ہر نبی کی اولاد کو اس کے سلب سے پیدا کیا، پر میری اولاد کو علی کے سلب سے پیدا کیا۔ یہ پہلا کمال ہے، یہ بڑا عظیم کمال ہے کہ اولاد پیغمبر گرامی ہے، یہ ذریہ پیغمبر گرامی ہے۔ بس یہ ایک کمال ہے۔ اس کمال میں بھی اگر اہل بیت کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی نظیر نہیں، لیکن روحی کمالات کی بنیاد کے اوپر جو آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں، جس کی بنیاد کے اوپر آیت کہتی ہے کہ اگر انسان روحی کمالات کے اعتبار سے اپنے کو صاحب فضیلت بنے تو ایسے لوگوں کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ خدا کتنا عظیم ہے جس نے عظیم مخلوق پیدا کی ہے، جس نے عظیم مخلوق پیدا کی ہے۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی زندگی سے مربوط کرنا چاہوں گا، اور آپ کی زندگی میں یہ ذریہ پیغمبر ہے نا، اولاد پیغمبر، اور جو ہمارے نبی کی سیرت ہے وہ آپ کی سیرت ہے۔ نبی گرامی کی سیرت کیا ہے، ائمہ اطہار کی سیرت کیا ہے، اور ہمارے 8ویں امام کی سیرت کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا، مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، 148 ہجری میں پیدا ہوئے، 148 میں ہمارے 8ویں امام پیدا ہوئے، اور ہمارے 7ویں امام کی شہادت ہے 183 ہجری 183 میں۔ معصوم کل سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے 173 ہجری۔ ایک بات پہ ذرا سا توجہ کریے گا، 8ویں امام پیدا ہوتے ہیں 148 ہجری میں، 148 ہجری میں ہمارے 8ویں امام کی ولادت ہے، اور 8ویں امام کی شہادت ہے 203 ہجری۔ ولادت کب ہے؟ ولادت کب ہے؟ 148 ہجری، اور شہادت کب ہے؟ 203 ہجری۔ کتنے سال عمر ہوگی؟ کتنے سال عمر ہوگی؟ 55 سال ہوگی۔ 55 برس کی مکمل عمر ہے۔ 148 میں پیدا ہوتے ہیں، اور 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہوتی ہے۔ 7ویں امام آپ کے والد ہیں۔ 7ویں امام کی شہادت کب ہوتی ہے؟ 7ویں امام کی شہادت کب ہے؟ 7ویں امام کی شہادت 183 ہجری 183 کتنے میں؟ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام 183 ہجری میں شہید ہوتے ہیں۔ 183 ہجری میں شہید ہوتے تو امامت کی ذمہ داری 8ویں امام کے کاندھوں پہ آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی ذمہ داری 8ویں امام کے کاندھوں پہ 183 ہجری میں آتی ہے۔ 183 ہجری کا وہ زمانہ ہے جب ہارون الرشید تخت خلافت پہ تھا۔ ہارون الرشید 183 سے 193 ہجری تک ہے، یعنی 193 ہجری میں ہارون الرشید واصل جہنم ہوتا ہے۔ گویا ہمارے 8ویں امام جب 183 ہجری میں 7ویں امام کی شہادت ہوئی تو 8ویں امام جب منصب امامت پر فائز ہوئے، بادشاہوں میں کس کا زمانہ ہے؟ ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ ہارون الرشید 183 سے 193 تک، یعنی اس 10 سال تک بھی امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ اور امام رضا علیہ السلام کے ساتھ 193 ہجری میں ہارون الرشید واصل جہنم ہوتا ہے۔ ہارون الرشید کے بعد امین آتا ہے، اور امین کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ 193 سے 198 تک امین رہتا ہے، اور امین کے مر جانے کے بعد امین کی جگہ اس کا بھائی مأمون آتا ہے۔ مأمون 198 سے 218 ہجری تک آتا ہے۔ اور اتنی بات اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو میں آگے کی بات کو عرض کر سکوں گا۔ امام رضا علیہ السلام مدینے کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد،
एक मरतबा फिर 8वें इमाम कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? 148 हिजरी 148 को। शहीद कब हुए 8वें इमाम? 203 हिजरी। उम्र कितनी है? 55 साल। 7वें इमाम की शहादत कब है? 183 183। 7वें इमाम की शहादत 183। 7वें इमाम की शहादत के बाद मनसब इमामत पे कौन फायज होता है? 8वें इमाम। 8वें इमाम जब मनसब इमामत पर फायज हुए तो हारून रशीद तख्त खिलाफत पे था। हारून रशीद 183 से कब तक है? 193 तक। कितने साल होंगे? 10 साल। हारून रशीद के बाद कौन आता है? अमीन आता है। अमीन कितने साल रहता है? 5 साल। वो 193 से कब तक रहता है? 198 तक, 198 तक कौन रहता है? अमीन रहता है। अमीन के बाद उसका भाई आता है, उसका नाम क्या है? मामून। मामून कब से कब तक है? 198 से 218 तक। और इमाम की शहादत कब हुई है? 203 हिजरी में। इसी मामून ने, मामून था कहाँ के ऊपर? तवज्जो करिएगा, ये अमीन और मामून दोनों हारून और रशीद के बेटे। ये किसके बेटे हैं? दोनों हारून और रशीद के बेटे हैं। इसने अपनी जिंदगी में हुकूमत को बांट दिया था। एक बेटा बगदाद में रहता था, दूसरा बेटा खुरासान में रहता था। और अमीन को बगदाद दिया था और मामून को क्या दिया था? खुरासान दिया था। मामून कहाँ पे रहता था? खुरासान। खुरासान यानी ईरान जो आता है। ये किसके इख्तियार में था? मामून के इख्तियार में था। एक सलवात पढ़ेगा मोहम्मद आले मोहम्मद। और बगदाद किसके इख्तियार में था? अमीन के हाथ में था। लेकिन अमीन जब 198 में अमीन मारा गया तो अब सब का सब किसके इख्तियार में हो गया? सब का सब मामून के इख्तियार में हो गया। मामून 198 में आया है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीने में रहते थे या खुरासान में रहते थे? ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीने में रहते थे। अमीन के ज़माने में भी मदीने में, हारून रशीद के ज़माने में भी मदीने में, और मामून के ज़माने में भी मदीने में। इमाम तो पर मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलाया है। कहाँ के ऊपर बुलाया है? खुरासान। मामून की जो हुकूमत की जगह थी खुरासान में, एक जगह मर्व, वो मर्व राजधानी थी। मामून जहाँ बैठता था उस जगह का नाम है मर्व। तो इमाम को मदीने में, मदीने से मर्व बुलाया जा रहा है। कहाँ से? मर्व। कब बुलाया गया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को? सन 200 हिजरी में। कब बुलाया गया है? सन 200 हिजरी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को। नबी इमाम की विलादत कब है? नबी इमाम की विलादत कब है? नबी इमाम की विलादत 195 हिजरी 195 में। हमारे और आपके नबी इमाम कब पैदा हुए हैं? 195 हिजरी में। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सन 200 हिजरी में मदीना छोड़ेंगे तो नबी इमाम की उम्र कितनी बरस है? 5 बरस की। इसका मतलब यह हुआ कि जब 8वें इमाम ने मदीना छोड़ा है और नबी इमाम मदीने में थे और 8वें इमाम खुरासान गए, और अपनी फैमिली के साथ 8वें इमाम खुरासान नहीं गए थे। 8वें इमाम अकेले खुरासान गए थे। कितनी हिजरी में गए थे खुरासान? कितनी हिजरी में गए? 200 हिजरी में। और नबी इमाम कितने बरस के हैं? 5 बरस के। तो अब जरा सा तवज्जो करिएगा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जो काफिला लेने आया था वो मामून ने बुलाया था ना। उस काफिले का जो सरदार था वो रजा इब्न सआद है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जब सन 200 हिजरी में मदीने से ले जाया गया तो इमाम मदीने से गए अहवास, अहवास से नेशापुर, नेशापुर में एक देहात है उसको कहते हैं दहसुर, दहसुर के बाद सनाबाद, सनाबाद के बाद शहर तूस, शहर तूस के बाद इमाम मर्व गए। इतने
ریاستوں سے گزرتے ہوئے اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگر امام رضا علیہ السلام 148 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 200 ہجری میں لے جائے گئے تو کتنے برس کے تھے جب مدینے سے ایران گئے؟ 52 سال کے تھے، 52 ایئرز کے تھے امام رضا علیہ السلام، اور پہلی مرتبہ ایران جا رہے ہیں اور مر کو پہنچنا ہے امام رضا علیہ السلام کو۔ مگر میرے امام کا ذرا کردار تو دیکھیے، سفر کی جو منزلیں ہیں اس منزل پہ جو کارنامے پیش آئے وہ قابل غور باتیں، وہ قابل توجہ باتیں، اس لیے کہ فرزند رسول ہیں اور جانشین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اسی لیے قرآن جب اپنے حبیب کا تعارف پیش کرتا ہے، قرآن جب اپنے نبی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو قرآن ایسے کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے میرے نبی، آپ جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آپ جو لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رحمت آپ کے شامل حال ہے۔ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ زبان کے اچھے نہ ہوتے، اگر آپ دل کے اچھے نہ ہوتے تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب توجہ کریے گا، مدینے سے جب ہمارے 8ویں امام چلے ہیں تو سفر میں رجا ابن ضحاک نامی شخص ہے جو کارواں کا رئیس ہے، اور اس کو مامون نے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں امام رضا اترے وہاں پر امام رضا کو ٹوکنا نہیں، اترنے دینا۔ وہ امام کے سفر کی جب کیفیت کو بیان کرتا ہے تو وہ ایسے کہتا ہے کہ ہر دن قرآن کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کا اتنا گہرا رشتہ تھا کہ ہر دن 10 پارے کی تلاوت کرتے تھے سفر کے اندر بھی۔ یعنی ہمارے 8ویں امام کو جب مدینے سے مرو لے جایا جا رہا تھا تو قرآن سے اتنا مانوس اور قرآن سے اتنا گہرا رشتہ تھا کہ ہر دن 10 پارے کی تلاوت، یعنی 3 دن میں مکمل قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور خدمت خلق کا جذبہ کیسا تھا؟ بالکل وہی سیرت ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی کی سیرت ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پڑھوں اور بات کو جوڑوں گا۔ بات یہ نہیں ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ عمل کرے، یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ اہم ہے کہ ایک انسان کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آپ ذرا دعاؤں کو تو اندازہ لگائیے، وہ عمل قابل قبول ہے، وہ عمل اہمیت کا حامل ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب میں دعاؤں کے فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت زیادہ عمل کرنے سے نتیجہ کیا جو خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو؟ آپ دیکھیں دعا میں ہم اور آپ پڑھتے کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ خدا جو ہمارے مختصر عمل کے بدلے بہت زیادہ دیتا ہے۔ عمل قلیل ہے، اگر قبول ہو جائے نا تو اللہ اس کم عمل کے بدلے میں بہت کچھ انسان کو دیتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ خدا جو میرے کم عمل کو قبول کر لیتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، میرے بے پناہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے امام نے کہا کہ لا يقل عمل مع التقوى، اگر ایک عمل تقوی کے ساتھ ہے تو وہ عمل کم نہیں ہوتا ہے۔ پھر کہا کیسے وہ عمل کم ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو وہ عمل کم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ عمل جو تقوی کے ساتھ ہو وہ کم بھی ہوگا تو اللہ اسے کثیر بنائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور بلند کرتے کرتے خدا سے جو دعا کی وہ یہی کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا قرار دے، اور اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ انبیاء بھی جو اتنے اخلاص کے ساتھ، جن کے ایمان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ بھی اگر دعا کرتے تو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل وہی ہے جو بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے۔ تو ائمہ اطہار کی سیرت وہی سیرت ہے جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تو میرے نبی کی کیا سیرت ہے، میرے نبی کی کیا سیرت ہے، تاکہ میں اپنے امام کی سیرت کو بتا سکوں۔ نبی گرامی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا لباس پرانا ہے، نبی کے جسم اقدس پہ جو لباس ہے وہ لباس پرانا ہے، اللہ کے نبی ہیں، نبی کا لباس نیا ہونا چاہیے۔ تو اس نے نبی گرامی کو 12 درہم گفٹ دیے، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، نبی پاک کو گفٹ دیا 12 درہم۔ کس لیے 12 درہم نبی کو گفٹ دیے گا؟ کہ نبی پاک اپنے لیے قمیص یا اپنے لیے ایک اچھا کرتا لے لیں، اور نبی گرامی اچھا کرتا پہنے۔ اللہ کے نبی نے مولا کو 12 درہم دیے، 12 درہم مولا کو دیے تو امام سے کہا کہ علی اس کے قمیص سے کرتا خرید کے لے آئے۔ امام 12 درہم کا ایک کرتا خرید کے لے آئے۔ جب 12 درہم کا ایک کرتا خرید کے لے کر آئے تو نبی پاک نے کہا کہ اے علی اس کرتے کو لے جائیے، جس سے خرید کے لائے ہیں اسے واپس کر دیجیے، اگر وہ واپس کرے تو آپ واپس کریے۔ امام نے کہا اچھی بات ہے، میں لے کے جاتا ہوں، اگر وہ واپس کرتا ہے تو واپس کرتا ہوں۔ لے کے گئے، امام نے کہا یہ کرتا واپس کر دو، اس نے 12 درہم دے دی۔ اب 12 درہم لے کر آئے امام علی علیہ السلام، نبی کو 12 درہم دے دیا۔ نبی پاک نے کہا علی اب میرے ساتھ بازار چلیے، اے علی اب میرے ساتھ بازار چلیے۔ اب نبی گرامی اور امام علی علیہ السلام دونوں بازار ساتھ چلے۔ جب بازار ساتھ چلے تو دیکھا کہ نبی کی کیا سیرت ہے، ائمہ اطہار وہی سیرت نبی کی ہے، جو نبی کی سیرت ہے وہی ائمہ اطہار کی سیرت ہے۔ دیکھا راستے میں ایک کنیز راستے میں بیٹھی رو رہی، تو نبی پاک نے پوچھا کہ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے، تمہارے رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھے 4 درہم دے کر بھیجا تھا، اور وہ 4 درہم مجھ سے کھو گیا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے واپس جاؤں گی۔ نبی نے اس 12 درہم سے 4 درہم دے دیے۔ ابھی بچے کتنے نبی کے پاس؟ کتنے بچ گئے؟ 8 بچ گئے نا، 8 درہم بچے۔ نبی پاک بازار گئے، 4 درہم کا ایک کرتا خریدا، اور کرتا خرید کے واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں ایک انسان بیٹھا ہوا جس کے بدن کے لباس نہیں تھا، کہہ رہا تھا من کسانی لباسن کساہ اللہ من ثیاب الجنہ، اگر کوئی مجھے لباس پہنائے گا تو اللہ اسے جنت کا لباس عطا کرے گا۔ اس طریقے سے وہ دعا کر رہا تھا۔ نبی نے اپنا کرتا اٹھا کے اسے دے دیا، لو تم یہ پہن لو، بس 4 درہم تو کنیز کو دیا، 4 درہم کا کرتا اس مانگنے والے انسان کو دیا۔ ابھی کتنا بچا ہے نبی پاک کے پاس؟ ابھی 4 درہم بچے ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ پھر بازار گئے، 4 درہم کا کرتا خرید کے پھر واپس ہو رہے تھے، اب جب وہ واپس ہو رہے تھے 4 درہم کا کرتا خرید کے، تو دیکھا ابھی بھی وہ کنیز راستے میں بیٹھی ہے جس کو 4 درہم دیے تھے، 4 درہم دیے تھے۔ نبی نے پوچھا کہ تم اپنے گھر کیوں نہیں گئی، تم ابھی بھی کیوں گھر جہاں
دروازے پہ بازار میں راستے پہ ابھی بھی کیوں بیٹھی، تم اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے گھر سے نکلے ہوئے دیر ہو گئی ہے اور مجھے اپنے مالک سے ڈر ہے کہ میں جاؤں تو میرا مالک ناراض ہوگا۔ نبی نے پاک نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس کے ساتھ ساتھ گئے اور جانے کے بعد جب اس کے دروازے پر پہنچے تو کہا السلام علیکم یا اہل الدار، اے گھر کے رہنے والوں تم سب پہ نبی کا سلام ہو۔ تو گھر سے کوئی آواز نہ آئی، پہلی مرتبہ سلام کیا، دوسری مرتبہ سلام کیا، اب تیسری مرتبہ سلام کیا تو آواز آئی علیک السلام یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارا درود و سلام ہو۔ نبی نے پوچھا پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ کیوں نہیں جواب دیا؟ اللہ کے نبی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی آواز زیادہ سے زیادہ سن لیں، آپ کی آواز کو ہم سننا چاہتے تھے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو تمہاری قمیض دیر سے پہنچ رہی ہے، پر دیر سے پہنچنے کے بعد اپنی قمیض کی سرزنش اور ملامت نہ کرنا۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے حرۃ الممشا، کیونکہ آپ ہمارے دروازے کے اوپر تشریف لے آئے لہٰذا آپ کے آنے کی وجہ سے ہم اپنی قمیض کو آزاد کرتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ یہ 12 درہم کتنے بابرکت درہم تھے، جس نے 2 بے لباس کو لباس پہنایا، 2 لوگوں کو لباس دیا اور ایک کو غلامی سے نجات دے دیا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اب جب گزر رہے تھے 52 سال کی عمر ہے، اس کے بعد جب ایران میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو امام نے کہا کہ مجھے اس دروازے کے پاس لے جایا جائے۔ جب دروازے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ نکل رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اس جنازے کو رکھا جائے۔ رکھنے کے بعد کفن پہنا ہوا جنازہ امام نے اپنا ہاتھ اس کے کفن کے نیچے کیا، اپنا ہاتھ اس کے سینے کے پاس لے گئے اور پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جا کر کہا یا فلان اپنا فلاں، اس کا بھی نام لیا اور اس کے والد کا بھی نام لیا اور لینے کے بعد کا ابشر بالجنہ لا خوف علیک بعد ذلک، تمہیں جنت مبارک ہو، اس کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اخلاق امام رضا علیہ السلام دیکھے، کہا تمہیں جنت مبارک ہو، اس کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس میں سے ایک نے پوچھا آقا آپ مدینہ کے رہنے والے، آپ اس کا بھی نام لے رہے ہیں اور آپ اس کے والد کا بھی نام لے رہے ہیں۔ تو امام نے جملہ کہا ہمارے جتنے چاہنے والے ہم سب کو جانتے ہیں، کہا ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں، ان کے نام اعمال ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اخلاق کے نام رؤوف ہے کہ ان کے نام اعمال ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم اچھائی کریں تو ہمارے امام خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور اگر ہماری کمیاں رہتی ہیں تو اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یہ قریب انسان کرے گا، یہ قریب انسان کرتا ہے۔ امام نے کہا کہ ہم اپنے تمام شیعوں کو جانتے ہیں، جب اس کے نام اعمال ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کی اچھائیاں دیکھتے تو ہم اللہ سے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، اور جب کمیاں دیکھتے تو طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے تہران میں شاہ عبد العظیم حسنی کا روضہ ہے، جن کی زیارت کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ یا من زیارتہ ثواب زیارت سید الشہداء۔ شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کے لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت پر جاتا ہے تو اس کا ثواب سید الشہداء کی زیارت کا ثواب ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی کو امام نے خط لکھا 8ویں امام نے، اور اس خط میں سارے شیعوں کو ایک پیغام لکھا۔ وہ پیغام بہت اہم ہے۔ امام نے شاہ عبد العظیم حسنی کو خطاب کر کے کہا کہ شاہ عبد العظیم حسنی ہمارے شیعوں کو ہمارا پیغام پہنچا دے اور ہمارا سلام پہنچاؤ
ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں سب تک ہمارا سلام پہنچاؤ، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات اس خط میں 8ویں امام نے یہ لکھی جو شیعوں کے نا کا دیکھو شیطانی وسوسوں میں نہ پڑا کریں۔ ہمارے شیعوں سے یہ کہنا کہ یہ جو شیطانی فکریں ہیں نا، بہکانے والے لوگ تمہیں بہت زیادہ ہیں، ان کے بہکاوے میں، شیطانوں کے بہکاوے میں نہ آیا کریں، ہمارا سلام پہنچاؤ، شیطانی فکروں میں نہ پڑو۔ اس کے بعد امام نے تیسری بات کہی کہ سچ بولتے رہو، سچ بولتے رہو، یہ ہمارے شیعوں کو پہنچانا۔ چوتھی بات امام نے کہی کہ امانت دار بن کے جی۔ پانچویں بات امام نے یہ کہی کہ ایک دوسروں کے گھر آتے جاتے رہنا۔ آپ کو پتا ہے یہ بہت عظیم چیز ہے، یہ بہت عظیم شے ہے۔ کہا کہ یہ حدیث ہے نا کہ اے لوگو، اے لوگ، امام نے کہا ہے، امام کا اذا عشق، دیکھو ایسے جیو، خالق الناس مخالطتاً، ایسے جیو کہ اذا عشتم حقوا علیکم، جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، اور جب مر جاؤ تو تم پر آنسو بہائیں، کتنا کہیں کہ بھئی اچھا آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اسے جزائے خیر دے، زندہ رہو تو ملنے کی تمنا کریں، اور مر جائے تو اس پہ آنسو بہائیں، اس کو دعائیں مغفرت کریں، اس کے لیے کم سے کم اتنا کہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور شام الدین حسنی پر امام نے لکھا کہ ان سے کہہ دینا، ان سے کہنا کہ ہمارا سلام پہنچانا، ان سے کہنا لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ دوسری بات سچے بن کے جئیں، یہ دو تین باتیں، امانت دار بن کے جئیں۔ پانچویں بات ایک دوسروں کے گھر آتے جاتے ہو، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہو، اس سے محبت برقرار رہتی ہے۔ آنا جانا نہ چھوڑو، ایک برادری ایمانی کو برادری ایمانی کے گھر آنا جانا چاہیے، آنا جانا چاہیے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو اس بات پہ بحث نہ کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ شیعوں کو بتایا، شیعوں کو امام نے کہا کہ ایسی باتوں پہ بحث نہ کرنا اور جدال اور جھگڑا نہ کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ رہے، خاموش رہ جانا۔ آپ کو پتا ہے کیسی کیسی باتوں پہ لڑ جھگڑ لیتے، کہ جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو کیوں ایسی باتوں پہ آپس میں لڑا جھگڑا کرو۔ 6 باتیں ہوئی، 7ویں بات امام نے کہا کہ کسی بھی ہمارے چاہنے والے کی، کوئی کسی بھی چاہنے والے کی آبرو کی کو برباد نہ کرے، توہین نہ کرے۔ تم میں سے ہمارا چاہنے والا کسی بھی انسان کی توہین نہ کرے۔ اگر کوئی توہین کرے گا کسی کی، حدیث پڑھو، آپ کو پتا ہے کچھ لوگ سماج و معاشرے میں اللہ انہیں نوازتا ہے تو دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں۔ فارسی زبان کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، مزن بر سر ناتما دست زور، کمزور انسان کو نہ ستاؤ، مزن بر سر ناتما دست زور، کمزور انسان کو نہ ستاؤ، وگرنہ ایک دن آئے گا تم بھی کسی کے پیر کے نیچے ایسے آؤ گے جیسے چیٹی تیرے پیر کے نیچے آتی۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا، لا تحقرن احدا من المسلمین، کسی ایک کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، کسی ایک کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی ایک کو بھی پست نہ سمجھو۔ لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرکم عند اللہ کبیر، جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو نا شاید وہی اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہو۔ کتنی بات امام نے بتائی، کتنی بات؟ پہلی بات سلام کہنا، دوسری بات یہ کہہ دینا کہ بےہودہ باتوں میں، شیطانی باتوں میں نہ پڑیں، تیسری بات صادق بن کے، سچے بن کے جیے، سچ بولا کریں، چوتھی بات امانت دار بن کے جیے، امانت دار بن کے جیے، پانچویں بات ایک دوسرے کے گھر آتے رہیں، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہیں۔
छठी बात इमाम ने ये कही कि बेकार बातों में न लड़े, खामोश रह जाएं, खामोश, जिन बातों का कोई फायदा नहीं है उस पे न लड़े। और सातवीं बात है कि किसी की तौहीन न करे, किसी इंसान की तौहीन न करे। ये शाहरुल अजीम हसनी वकील थे आगे इमाम के, इनको खत लिखे कहा अगर तुमने किसी की तौहीन की, अगर तुमने किसी को छोटा समझा, किसी को हकारत से समझा ना, किसी को पस्त, जलील और तौहीन की, तो अल्लाह इस दुनिया में तुम्हें अजाब में मुब्तला करेगा, अजाब में। आपको पता है ना, किसी इंसान को छोटा समझे और नहीं किसी अमल को छोटा समझिए। आप अमल खैर को, कोई भी अमल खैर, हदीस पढ़ता हूँ इन्नल्लाह अख्फा रिज़ाहु फी ताअतिह, अल्लाह ने अपनी रज़ा को अपनी इताअत में रखा है, यानी खुदा की रज़ा इताअत परवरदिगार में। फला तुसग़िरन्ना शय्यन मिन ताअतिह, हदीस कहती है कि अल्लाह की इताअत में से किसी चीज को भी छोटा ना समझो, ना किसी अमल को छोटा समझो, और न ही किसी बंदे की तौहीन करो और किसी बंदे को छोटा समझो। आपको पता है मुहद्दिस नूरी शेख अब्बास उम्मी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, ये जिनकी मफातिहुल जिनान है, उनके उस्ताद को मुहद्दिस नूरी कहा जाता है। मुहद्दिस नूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब दारुस्सलाम, उस दारुस्सलाम में बहुत तवज्जो करिएगा, उस दारुस्सलाम में आपको पता है ये छोटी सी तौहीन इंसान के हलाकत का सबब बनेगा। और जिसे एक इंसान हत्ता रिवायत ये कहती है कि ला तुसग़िरन्न मिनल मारूफ हत्ता अन तल्क़ाक अख़ाक व वजहुका मसरूर व वजहुका मबसूतुन इलैहि, हत्ता अगर किसी के साथ मुस्कुराते हो भी, अपने भाई के साथ मुस्कुराते हो तो इस मुस्कुराने को भी छोटी इबादत न समझो, और किसी की तौहीन करने को भी छोटा गुनाह न समझो, मुस्कुराने को छोटी इबादत न समझो, तौहीन करने को छोटा गुनाह न समझो। मुहद्दिस नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुस्सलाम में लिखा है कि एक सालेह इंसान था, मरने के बाद एक शख्स के ख्वाब में आया, तो उस शख्स ने उस इंसान से पूछा कि ये बताओ मरने के बाद तुम्हारा क्या हुआ खुदा की बारगाह, तुम्हारे साथ कैसा मामला किया गया। कहा जब मर के मैं गया तो खुदा ने मुझसे पूछा कि क्या लाए हो। बहुत तवज्जो करिएगा, जो इमाम ने कहा ना किसी की तौहीन न करो, इस तौहीन को छोटा न समझो, ये बड़ा गुनाह है, कल इंसान को अबदी सआदत से महरूम कर देगा। और छोटी नेकी को छोटा न समझो, मुमकिन है यही छोटी नेकी कल तुम्हें अबदी सआदत अता करे। कहा मुझसे पूछा अल्लाह ने क्या लेकर आए हो, तो मैंने कहा कि मैं नेक अमाल लेकर आया हूँ। तो खुदा ने कहा कि तुम्हारे नेक अमाल किसी काम के लिए। दूसरा बताओ क्या लेकर आए हो, कहा मैंने ये कहा कि मैं इबादतों में बड़ा खुलूस रखता था, खुलूस से इबादतें करता था। कहा वो भी काम ना आएंगे। फिर मैंने कहा कि मैं फला अमल लेकर आया, हर चीज कहता गया। खुदा ने कहा कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो तुम्हें निजात दे सके, कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें निजात दे सके। तो ये शख्स कहता मैंने खुद खुदा से पूछ लिया, इलाही फबिमा सा, ये अल्लाह बता फिर किस बुनियाद के ऊपर मुझे निजात दे रहा है, तू ही बता। जब मेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं तो किस बुनियाद के ऊपर तू मुझे निजात दे रहा है। तो अल्लाह आवाज़ कुदरत है, तुम्हें पता है ठंडक का ज़माना था, तुम बगदाद के एक रास्ते से गुजर रहे थे और वहाँ एक बिल्ली का बच्चा ठंडक की वजह से बेताब हो रहा था। तुमने अपना ऊनी कपड़ा उतारा और उतारने के बाद उस बिल्ली के बच्चे को बढ़ा दिया और इस तरीके से उसे ठंडक से बचा लिया। तुम्हें ये पता है तुमने ये किया था? तो उसने कहा हाँ भाई मुझे पता है मैंने ये किया था।
تو آواز قدرت آئی رحیم تکا بتلک الحجرۃ رحمتک، چونکہ تم نے اس بلی کے بچے پر رحم کیا اس لیے آج میں تم پر رحم کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھا لا تو حقرن، امام نے کہا کسی ایک کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک جانور کے ساتھ اگر انسان رحم کرتا ہے تو وہ یہ عمل کر اسے انسان کو نجات دے گا، ابدی سعادت عطا فرمائے گا، ابدی سعادت۔ میرا سلام کہنا، شیطانی وسوسوں میں گرفتار نہ ہو، سچ بولیں، امانت دار بن کے جئیں اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہیں، کسی کی توہین نہ کریں اور کسی بھی انسان کو چھوٹا نہ سمجھے، اور ایسی باتوں پہ اختلاف نہ کریں جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میرے امام کا پیغام ہے۔ سن 200 ہجری میں مدینہ چھوڑا، 9 امام گھر کے اوپر اہواز میں پہنچے۔ جب اہواز میں گرمی بہت ہوتی ہے، جب 8ویں امام اہواز میں پہنچے تو ابو ہاشم جعفری 10ویں امام کی اولاد ہیں، وہ کہتے میں اہواز گیا، میں اپنے امام سے ملا نہیں تھا، میں ملاقات کرنے کے لیے شہر اہواز گیا۔ اب جب اہواز میں پہنچا تو آقا کی زیارت کی، امام کی زیارت کی، تو دیکھا کہ گرمی کی وجہ سے امام کی طبیعت صحیح نہیں، حالت ناساز ہے۔ تو ابو ہاشم جعفری نے امام سے پوچھا کہ آقا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو امام نے کہا کہ اگر کوئی حکیم ہو یہاں پہ طبیب تو اسے بلا کے لے آؤ۔ آپ غور کریے گا، طبیب بلا کے تو لا رہے ہیں امام، پر دوا بھی وہی بتا رہے، امام ہی بتا رہے طبیب کو بھی۔ طبیب جب آیا اہواز میں تو امام نے کہا کہ ایک گھاس کا نام لیا، نام کہا وہ گھاس یہاں پہ ملے گی، جڑی بوٹی ایک خاص گھاس تھی، امام نے کہا وہ گھاس یہاں پہ ملے گی۔ تو جو ڈاکٹر تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے تو زندگی میں کبھی یہ سنا ہی نہیں کہ اس میں بھی کوئی دوا ہے۔ دوسری چیز امام نے پوچھی کہ کیا گنا ملے گا، جس کو اینکھ اور کوکھ کہتے ہیں، کیا گنا ملے گا؟ اس نے کہا گنا تو اس گھاس سے زیادہ ملنا سخت ہے۔ تو ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ اسے امام معصوم کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ ابو ہاشم جعفری تم فلاں فلاں جگہ جاؤ، ایک پل آئے گا، پل کو کراس کرو گے، وہاں کے اوپر ایک بوڑھا انسان ملے گا، اس سے پوچھو تو وہ دونوں چیزیں تمہیں بتا دے گا۔ اور جب گیا تو ویسے ہی ہوا، ویسے ہوا، اور وہ لے کر آیا، اور وہ حیران کا حیران رہ گیا، کون طبیب ہے کا حیران رہ گیا۔ اس عمل کے بعد جب یہ دیکھا کہ امام کے اس معجزے کی بنیاد پہ اب اہواز میں لوگ جمع ہو جائیں گے، تو امام اہواز سے چلے، وہاں کے اوپر خود وہ چیز بتائی، گھاس کی بھی بتائی اور اس گنے کو بھی بتایا، اور ملی وہ چیز جو زمانے کا حکیم جس نے کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ملنا سخت ہیں، پر امام نے کہا نہیں، موجود ہے۔ وہاں سے امام آئے نیشاپور، نیشاپور سے ہوتے ہوئے ایک جگہ ہے دہسرخ، دہسرخ ایک دیہات کا نام ہے، دہسرخ میں ایک گھر تھا، وہاں کے اوپر امام گئے۔ اس گھر میں ایک خاتون تھی، اس کے دادا کا نام تھا پسندیدے۔ دادا کا نام کیا تھا؟ پسندیدے کیوں کہتے تھے اس کے دادا کو؟ اس لیے کہ امام نے اس کا گھر پسند کیا تھا، امام نے اس کا گھر پسند کیا تھا کہ اس کے گھر گئے تو امام نے اس کے گھر میں بادام کا ایک درخت لگایا۔ اب بادام کا جو درخت لگا اس کے گھر میں امام کی برکت سے، تو اس بادام کے درخت میں جب بھی بادام لگتا تھا، اطراف و جوانی اور اس بستی کے لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے تو اس بادام کو کھا لیتے تھے اور شفا یاب ہو جاتے تھے۔ یہ میرے امام کی برکت سے وہاں دہسرخ میں لگا، اور پھر جب امام دہسرخ سے چلے تو دوسرے دیہات میں قدم رکھا، اس دیہات کا نام تھا سناباد۔ سناباد میں جب پہنچے تو لوگ کہنے لگے امام سے کہ آقا آپ زمین پہ تشریف لے آئیے، اپنی سواری سے اتریے۔ حقیقت میں سواری سے اترنے کی بات نہیں تھی، ان کے پاس پانی کی مشکل تھی اور وہ لوگ بزنس کرتے تھے،
تو پتھروں کے برتن بناتے تھے، پتھروں کے برتن بناتے تھے، تو وہ چاہتے یہ تھے کہ پانی بھی یہاں نکلے اور پتھر کچھ ایسا ہو جائے کہ آسانی سے برتن بنے۔ تو جب امام سنا آباد میں اترے، نماز کا وقت تھا، لوگوں نے کہا آقا یہاں پانی کی قلت ہے یا پانی کم ہوتا ہے، تو امام نے ٹھوکر لگائی تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ مکے میں حضرت اسماعیل کا چشمہ، وہ ابراہیمی اور اسماعیلی چشمہ جسے زمزم کہتے ہیں، اور سنا آباد میں جو چشمہ ہوگا وہ رضوی چشمہ ہے۔ اتنا شیریں پانی، اتنا میٹھا پانی، امام نے ٹھوکر لگایا اور جس پتھر سے ٹیک لگایا تھا وہ پتھر نرم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی مقام ابراہیم جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ دیکھیں نا، نبی اور خدا کے پیر کا نشان ہے۔ یہی تو نبی، اسی کو تو نبی اور معصوم اسی کو تو کہا جاتا ہے۔ خاک پہ چلے تو پیر کے نشان نہیں بنیں گے، اور پتھر پہ قدم رکھ دیں تو پیر کے نشان بن جائیں گے۔ سنا آباد میں پتھر سے ٹیک لگایا تو وہ پتھر نرم ہوا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ آسانی سے برتن بنا کے بیچنے لگے، ان کا کاروبار چلنے لگا۔ ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ نکلا۔ آگے جب امام بڑھے تو شہر طوس پہنچے۔ شہر طوس جس جگہ آج امام کی قبر ہے، جہاں آج امام کی قبر ہے، اسے شہر طوس کہا جاتا ہے۔ وہاں وہ ہارون الرشید کا باغ تھا، وہاں ہارون الرشید دفن ہے۔ جب امام شہر طوس پہنچے، امام کو آگے جانا تھا، مرو جانا تھا، اپنی سواری سے اترے، اور سواری سے اترنے کے بعد جہاں امام کو دفن ہونا تھا، امام نے اپنی قبر کا نشان بنا کے کہا حاضی تربتی، یہ میری قبر ہے، ادفن فیہا، میں اسی قبر میں دفن کیا جاؤں گا، اور اللہ میرے شیعوں کے لیے اس کو آنے جانے کا مقام بنائے گا۔ میرے شیعہ میری قبر پہ آتے جاتے رہیں گے۔ بہت توجہ کریے گا۔ آپ کو پتا، آٹھویں امام نے کہا ہے کہ میرا گھر دور ہے، میری قبر دور ہے، میرا مزار دور ہے، لیکن جو بھی میرے قبر پہ آئے گا، منظارنی علی بود داری و مزاری و قبری، میرے قبر دور، میرا مزار دور، میرا گھر دور، لیکن اگر کوئی بھی میرے قبر پہ آئے گا تو میں قبر میں قیامت میں اسے 3 بڑے مقام کے اوپر اس کو نجات دوں گا۔ میرا یہ وعدہ ہے، تم میری قبر پہ آؤ گے تو میں قیامت کی سختیوں سے تمہیں نجات دے دوں گا۔ جب انسان کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس وقت میں اس کی مدد کروں گا، صراط کے وقت میں اس کی مدد کروں گا، حساب و کتاب کے وقت میں اس کی مدد کروں گا۔ لکھا امام نے اپنی تربت پہ اشارہ کر کے کہا کہ حاضی تربتی ادفن فیہا، اور اسے اللہ میرے شیعوں کے آنے جانے کا محل قرار دے گا۔ میرے شیعہ آئیں گے، اور یہ معصوم کا فرمان، اگر کوئی امام رؤوف کی زیارت کو جاتا ہے نا، کوئی جائے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے بہشت میں پہنچائیں، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے۔ امام رضا علیہ السلام وہ امام ہیں جن کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کو امام رؤوف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام کو امام رؤوف اسی لیے کہا جاتا ہے، جس کی محبت کو انسان محسوس کر سکتا ہے۔ دل میں تمنا ضرور رکھنا چاہیے، دل میں تمنا ضرور۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زیارت نصیب ہوئی ہے، بار بار جانا چاہیے، بار بار جانا، پر ایک غریب انسان کہتا ہے اے اللہ، کیا کعبہ میرے لیے نہیں ہے؟ کیا روضہ رسول میرے لیے نہیں؟ کیا کربلا میرے لیے نہیں؟ کیا امام رضا علیہ السلام کا مشہد میرے لیے نہیں ہے؟ ایک غریب ایسے سوچتا ہے مجھے کب مکہ نصیب ہوگا، مجھے کب کربلا؟ مجھے اسی لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ اگر کوئی زیارت کر چکا ہے اور ایک مرتبہ خود نہ جا کر کے کسی دوسرے غریب کو بھیج دے، تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ
خود جانے سے زیادہ ثواب ملے گا تم کو اگر کسی غریب کو تم نے بھیج دیا. 20 لوگ مل کے بھیج دیں کسی کو بھیج دیں پر تاکہ اس غریب کو بھی امام رؤوف تک پہنچ جائے. اسی لیے امام رضا نے کہا ہے کہ آئے گا تو میں اسے لے جا دوں گا اپنی تربت پہ لکھا. تو اس کے بعد مرگ پہنچے. مرگ سے جب واپس آ رہے تھے بس صحبت کو تمام کر رہا ہوں. یقیناً دل میں انسان کو یہ تمنا ہونا چاہیے کہ وہ ان مقامات پر دل میں تو رکھے نا اور اللہ اسے پہنچائے گا. اللہ اسے پہنچائے گا. ہمارے 8ویں امام وہ امام ہیں کہ جن کی بہن کو معصومہ قوم کہا جاتا ہے اور تاریخ میں 2 بہنیں بہت عظیم ہیں. ایک بہن معصومہ قوم اور ایک حسین کی بہن زینب. 8ویں امام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو 8ویں امام نے اپنا مسائل خود پڑھا مدینے میں اور اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا تھا جس میں معصومہ قوم سلام اللہ علیہ بھی تھی. وہاں آپ کے گھر والے بھی تھے, 9ویں امام بھی تھے. ہر کوئی اپنے گھر والوں کو جمع کر کے 8ویں امام نے جو مرثیہ پڑھا وہ مرثیہ یہ پڑھا کر کے میں خراسان جا تو رہا ہوں لیکن میری شہادت خراسان ہی میں ہوئی. اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. اسی میں معصومہ قوم بیٹھی, اسی مجمع میں ہمارے 9 امام تھے. جب امام رضا نے یہ مرثیہ پڑھا کہ میں جا رہا ہوں اور اب ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. ہمارے 7ویں امام کی شہادت زندان میں ہوئی ہے. بچوں سے ملاقات نہیں تھی. امام کو اسیر کر کے زندان میں رکھا گیا تھا اور 7ویں امام کی شہادت بغداد کے زندان میں اور شہادت کے بعد لاشا بغداد کے پل پہ رکھا گیا تھا. تو معصومہ قوم سلام اللہ علیہ مدینے میں تھی. امام خراسان میں 8ویں امام. معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کو ایک مصیبت ستاتی تھی اور وہ مصیبت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ہمارے بابا بغداد کے زندان میں شہید کیے گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کو زندان میں قتل کر دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بابا کی طرح امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جائے. اسی لیے معصومہ قوم نے مدینہ چھوڑا تھا. میں اپنے بھائی کے دیدار کو جاؤں گی, میں اپنے امام کے دیدار کو جاؤں گی, مگر معصومہ قوم سلام اللہ علیہ پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو. جب وہ سالہ پہنچی تو معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا اور زیادہ دن تک زندہ نہ رہی. بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی. ایک بھائی اپنے بہن کے مصیبت میں غمزدہ ہوا پر ایک بہن نے دیکھا کہ اس کے سامنے شمر سینے پہ سوار تھا اور وہ بہن چلا چلا کے کہہ رہی تھی اور میرے ساتھ میرا ماجایا ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے. کچھ خنجر چلا جو قبر اللہ. مگر وہ قیامت کا سما تھا, سن 203 ہجری کا زمانہ تھا جب مامون امام رضا کو مرگ سے بغداد لے جا رہا تھا. راستے میں انگور کے ذریعے سے انار کے ذریعے سے میرے امام کو زہر دیا گیا. اب اصل روی کا بیان ہے کہ جب امام رضا کو زہر دیا گیا تو امام رضا نے مجھ سے کہا اے عباس ارے مجھے زہر دے دیا گیا, اب میں زندہ نہ رہوں گا. اجرکم اللہ. میرے امام کو زہر دیا گیا. امام کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. میرے نوے امام پہ قیامت گزر گئی. بے جاد خراسان تشریف
حسین آپ کے جد کر آشا کربلا کی زمین پہ میرے کفن پڑا رہا حسین کو سپرد وحید نہ کیا گیا حسین پہ نماز نہ پڑھی گئی اے میرے آقا آپ کا جنازہ اٹھا لو شادارو یہ میرے آٹھویں ماہ کا تابوت وقت کے باپ کو پرسا دو مگر ہائے کربلا کا حسین لاش آبے کو کفن پڑھا رہا فضا میں کوہرام تھا واہ حسینہ واہ مجرومہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون